یہ کہانی اس خاتون کی ہے جس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ یہ 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں مشہور ہوئی؟ یہ سید زادی ڈاکٹر تھی، اس کے پاس مال و زر کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے 4 نوکر تھے، لیکن آخری زندگی میں یہ کیوں پاگل ہو گئی؟ لوگ اس کو کیوں مجذوبہ کہتے تھے؟ یہ واہ کینٹ کے لوگوں سے 1 روپیہ کیوں مانگتی تھی؟ اگر کوئی اس کو 5 روپے دے دیتا تو یہ 4 روپے کیوں واپس کرتی تھی؟ انتہائی پڑھی لکھی یہ خاتون ڈاکٹر اس نہج پر کیسے پہنچی؟ وہ تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے، اور اس مائی کو 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں پکارا جاتا تھا، اور اس کے کتبے پر بھی یہی لکھا ہے۔ اس نے راولپنڈی کے انتہائی خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ پورا گھرانہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک کاروبار اور جائیدادیں تھی، گھر میں پیسے کی ریل پیل اور نوکروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ یہ پیدا ہوئی تو اس کے لیے 4 نوکرانیاں رکھی گئیں، وہ ایک اشارہ کرتی تو ہر چیز حاضر ہو جاتی، اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی تھی۔ یہ اس حوالے سے خوش نصیب تھی کہ اسے پیار کرنے والے والدین، خوشحال گھرانہ اور جان لٹانے والے بھائی ملے۔ اوپر سے قدرت نے اسے کمال کی ذہانت سے بھی نوازا تھا۔ اسکول میں گئی تو باقی بچوں سے کہیں اچھی کارکردگی نے اسے اساتذہ کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں یہ سب سے آگے ہوتی۔ میٹرک کے بعد FSC میڈیکل میں داخلہ لیا اور امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا۔ اس کے لیے پاکستان کے ہر میڈیکل کالج کے دروازے کھل چکے تھے۔ اس کے بھائی جرمنی میں سیٹل تھے، وہ تعلیم کے بعد جرمنی میں ہی اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ بھائیوں نے اسے MBBS کے لیے جرمنی بلا لیا، وہاں بھی اس نے شاندار طریقے سے پڑھائی مکمل کی۔ 5 سالہ ڈگری ملنے کے بعد جرمنی میں ہی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ جرمنی کے مختلف ہسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے لندن چلی گئی۔ جب اسے اپنے فن میں کمال حاصل ہو گیا تو اس نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہ اپنے ملک پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، بس اسے خدمت خلق کرنی تھی، اسی لیے پاکستان چلی آئی۔ یہاں اس نے نوکری شروع کر دی۔ یہی پاکستان میں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ دونوں جلد ہی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ گھر والوں سے رشتے کی بات کی تو وہ بھی انکار نہ کر پائے۔ آخر کرتے بھی تو کیوں کرتے؟ آخر ڈاکٹر بیٹی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا، اس رشتے کو کون ٹھکراتا؟ جلد ہی دونوں ڈاکٹروں کی آپس میں شادی کر دی گئی۔ زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی اچھا کماتے تھے، جبکہ خاندانی جائیداد کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ والدین کے بعد بہن بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی۔ بھائی اپنی جائیداد سے حصہ لے کر بیرون ملک سیٹل ہو گئے، لیکن یہ پاکستان میں ہی رہی، اپنی محبت اپنے شوہر کے پاس۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا ذاتی ہسپتال بنانا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، اسی لیے یہ ہسپتال خوب چلے گا۔ بیوی نے شوہر کا مشورہ مان لیا۔ یہ نیک نیتی کے ساتھ ہسپتال بنانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے بیوی پر اتنا پیار جتایا کہ وہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر شوہر نے اس کی ساری جائیداد اپنے نام پر کروا لی۔ جائیداد منتقل ہوتے ہی اس کے تیور بدلنے لگے، لڑائی جھگڑے معمول بن گئے، آخرکار دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ لوگ محبت میں سب کچھ لٹانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس خاتون نے حقیقت میں اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر لٹا دیا تھا۔ لالچی شوہر نے جائیداد پہلے ہی اپنے نام کروا لی تھی، اب اس کو گھر سے بے دخل بھی کر دیا۔ جلد ہی شوہر نے دوسری شادی کی اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گیا۔ بیرون ملک سے اس نے ایک ڈاک کے ذریعے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک خط بھی بھیجا۔ خط انتہائی چبھتے لفظوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا خط تھا جس نے اس خاتون کے دل پر گہرے اثرات چھوڑے۔ شوہر نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس قدر کنگال کر دیا ہے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اس کے ہوش اڑنا شروع ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں بیرون ملک سے تعلیم یافتہ یہ ڈاکٹر خاتون اپنے ہوش مکمل طور پر گوا بیٹھی اور گلیوں میں نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ مکمل طور پر بے سہارا تھی، دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ یہ کہانی ہے واہ کینٹ کی ایک مشہور ڈاکٹر سیدہ رفعت سلطانہ کی، جو اپنے شوہر کی بے وفائی اور دھوکے کے نتیجے میں پاگل ہوئی اور وہ واہ کینٹ کی گلیوں میں بھیک مانگتی رہی۔ ڈاکٹر رفعت سلطانہ لوگوں سے صرف 1 روپیہ مانگا کرتی تھی۔ اگر کوئی اسے 5 روپے دیتا تو یہ اسے 4 روپے واپس کر دیتی۔ اگرچہ یہ ہوش کھو چکی تھی، لیکن اس کے لاشعور میں اپنے بے وفا شوہر کے وہ الفاظ اب بھی موجود تھے جو اس نے کہے تھے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔
शायद यही वजह थी कि वो लोगों से सिर्फ 1 रुपया लेने का ही इसरार किया करती थी। उसने वाह कैंट की गलियों में 20 साल से ज्यादा अरसा यूं ही भीख मांगते हुए गुजारा। ये मुकामी लोगों में माई मजूबा के नाम से मशहूर हुई। बहुत से लोग इसे 1 रुपए वाली माई के नाम से भी जानते थे। आखिरकार 20 साल गलियों की खाक छानने के बाद इस आला तालीम याफ्ता फकीरनी का इंतकाल हुआ। इंतकाल की खबर पूरे वाह कैंट में जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरा वाह कैंट सोग में डूब गया। इसके जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पूरा शहर उसकी रुखसती का सोग मना रहा था। कहने वाले कहते हैं कि जिस दिन ये 1 रुपए वाली माई का इंतकाल हुआ, उस दिन ना तो वाह कैंट की कोई दुकान खुली, ना किसी खोखे का शटर उठाया गया और ना ही कोई स्कूल या तालीमी इदारा खुला। सब लोग माई मजूबा या 1 रुपए वाली माई के जाने का गम मनाने में इतना खो चुके थे कि कारोबारी जिंदगी उन्हें याद ही न रहे।